نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات خدا پیش کی جائیں تو اندھے اور بہرے ہو کر ان کے اوپر نہیں ٹوٹ پڑتے، غور کرتے، پہلے سمجھتے ہیں آیات خدا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو غور کرتے ہیں، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں غور و فکر کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں، ان کے اندر عقل سے کام لیتے ہیں۔ والذین، اب وہ جملہ جس کے لیے یہ پڑھا تھا پورا پیراگراف وہ یہ ہے، والذین یقولون ربنا، اور عباد الرحمن وہ ہیں، یہ ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ خدا سے چاہتے کیا ہیں، عباد الرحمن کیا چاہتے ہیں۔ پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنے ماحول کو بھی دیکھیں، اس سورہ فرقان کے اس میزان کے اوپر تولیں، ہم کیا ہیں، عباد الرحمن ہیں یا کسی اور کے عباد ہیں، ہم بندے کس کے ہیں۔ والذین یقولون، عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا، باتقوی لوگوں کا امام بنا۔ یہ دعا ہے قرآن کی جو عباد الرحمن نے طلب کرنی ہے۔ یہ دعا بہت مختصر سی ہے، ایک جملہ ہے، ایک جملہ صرف، وہ یہ ہے ربنا، آپ میرے ساتھ پڑھیں، میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ سارے مل کے پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آخری بدمزگی کر دی ہے، للمتقین اماما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خدایا ہمیں باتقوی قوم، باتقوی ملت، باتقوی انسانوں کا امام بنا۔ امامت مانگو خدا سے، طلب کرو اگر عباد الرحمن ہو، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی امامت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ بے تقوی لوگوں کی ملازمت کے لیے، فاسقوں کی ملازمت کے لیے نہیں آئے ہو دنیا میں، متقیوں کی امامت کے لیے آئے ہو۔ اور ہم کیا طلب کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہاتھ اٹھا کے ہمیں بھی کہتے ہیں آغا صاحب آپ بھی دعا کریں بچے کو ملازمت مل جائے۔ خوب یہ کیوں نہیں کہتے بچے کو امامت مل جائے، امام بن جائے۔ متقیوں کا امام بننا ہے تم نے، متقیوں کا امام جب بنو گے تو وہ سبق ہے، علیحدہ ہے، وہ سبق علیحدہ ہے۔ علامہ اقبال نے امامت قرآن سے سیکھی ہے، اس لیے امامت کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ آپ کہہ لیں ملازم، ترجمے کے طور پر علامہ اقبال کے شعر کی تفسیر میں کہہ دیں کہ وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں نوکر، یہ اپنے زمانے کے نوکر اور ملازم بن گئے، جبکہ اللہ نے انہیں امامت کے لیے بنایا تھا۔ لیکن ہوا کیا، امامت کا سبق نہیں پڑھایا گیا، ملازمت کا پڑھوایا گیا ہے۔ یہ جتنا کورس ہے ہمارا سارا ملازمت کا ہے، ملازمت ملتی ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے علامہ اقبال کا شعر۔ تو دنیا کی امامت کے لیے پیدا ہوا ہے، امت وسط تجھے بنایا گیا ہے۔
یہاں پوچھتے ہیں اکثر پاکستان میں ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے پڑھ کے جامعہ میں یہ بنیں گے کیا، کریں گے کیا، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ اتنا فرق پڑتا ہے نظام امامت اور نظام طاغوت کا۔ علامہ اقبال نے ہر چیز، ہر درد تشخیص دیا اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ یہ درد کیسے پیدا ہوا؟ عصر حاضر یہ کلیسا کے نظام تعلیم اور نظام سیاست نے، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف، اور یہ کلیسا کا نظام سیاست ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ یہ کلیسا کے نظام تعلیم نے یہ درد پیدا کیا ہے۔ وہ درد کیا ہے کہ جن کو خدا نے امامت کے لیے پیدا کیا تھا انہیں کہاں پستی کے اندر جا کر اس عصر حاضر اور اس کے نظام تعلیم نے پھینکا اور کہاں جا کے ڈبویا۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، عصر حاضر ملک الموت ہے، فرشتہ ہے، عزرائیل ہے تیرا، روح قبض کرنے والا۔ عصر حاضر یعنی تعلیم عصر حاضر، نظام عصر حاضر، سیاست عصر حاضر، یہ ملک الموت ہے تیرے لیے۔ اس نے کیا کیا تجھے؟ کیا کیا؟ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اس نے تیرا زندگی کا مقصد معاش رکھا ہے اور تیری روح اس نے چھین لیا، نکال دی ہے، اور امام کو نوکر بنا دیا۔ توجہ کریں کتنا بڑا زوال، کتنی پستی، حبوط۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حبوط کرو، اہبطو، نیچے جاؤ، زمین پہ جاؤ، جنت سے جاؤ، اس مقام بلند سے جاؤ، پستی میں جاؤ، وہ مقام ہے تمہارا۔ یہ حبوط ہے، یہ گراوٹ ہے کہ امامت کے لیے عباد الرحمن جنہوں نے خدا سے طلب کرنے کہ خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا، عصر حاضر نے انہوں غلام بنا دیا۔ جو تعلیم ہے رائج غلام کی تعلیم ہے، غلامانہ تعلیم۔ غلام، نوکر، نوکری، نام بھی یہی ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ نوکری کے لیے۔ بچہ پڑھ گیا ہے، اب نوکری ڈھونڈنی ہے، اب نوکر بننا ہے اس کو۔ کتنا معیوب لفظ استعمال کرتے ہو، اب نوکر بننا ہے، یہ نوکری دلوا دیں، دعا کریں بچہ نوکر ہو جائے۔ الحمدللہ بچہ نوکر ہو گیا ہے، یہی تباہی ہے، بچہ نوکر ہو گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر یہ عبد الرحمن ہوتا، ماں باپ عباد الرحمن ہوتے، اس کے استاد عباد الرحمن ہوتے، اور نظام حاکمیت خدا کا ہوتا، امامت کا ہوتا، تو یہ سب بشریت کے امام ہوتے۔ ربنا اجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ امام عصر کی تعلیم دی ہوئی دعا وہ بھی حفظ کریں، پڑھا کریں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، خدایا ہم رغبت رکھتے ہیں، شدید رغبت رکھتے ہیں، کس میں؟ دولت کریمہ یعنی حکومت الہی میں، امامت کے نظام میں، کرامت و شرف والی حکومت میں ہم شدید رغبت رکھتے ہیں۔ تو عز بحل اسلام و اہلا، وہ حاکمیت جس میں اسلام اور مسلمین عزت پر ہوں، وہ تذل بحل نفاق و اہلا، اور جس میں منافق اور نفاق یہ ذلیل و رسوا و خوار ہوں، پست ہوں، گھٹیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا مانگتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے؟ پروردگار سے کیا مانگتے ہیں کہ اس حکومت میں، حکومت کرامت میں، حکومت شرف میں، اور حکومت عزت و عظمت دین و اسلام میں، اے پروردگار تو ہمیں کیا عطا فرما؟ کس چیز کا ہمیں رزق عطا فرما؟ ہمیں اپنی راہ اس دولت کریمہ کے اندر، ہمیں تو اپنی راہ میں اپنے دین کے لیے امامت عطا فرما، ہمیں داعی بنا،
دعات بنا، وجعلنا من الدعات الی طاعتک، تیری اطاعت کی دعوت دینے والوں میں سے بنا، نہ ووٹ مانگنے والوں، فاسقوں فاجروں زانیوں شرابیوں چوروں لٹیروں کے ووٹ مانگنے والوں میں سے نہ بنا۔ وجعلنا من الدعات الی طاعتک، تیری اطاعت، تیرے فرامین کی پیروی کہ مجھے توفیق عطا فرما۔ والقادۃ الی سبیلک، اور قائد بنا، پیشوا بنا، دین کی راہ کا پیشوا بنا، پیش قدم بنا، ہراول بنا، آگے آگے چلنے والا بنا۔ یہ دعا ہے جو امام عصر نے آپ کو تعلیم دی ہے، اور یہ دعا ہے جو قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن عصر حاضر نے یہ روح نکالی کہ ہمیں بننا ہے نوکر۔ کیوں کہ نظام طاغوت امام نہیں بننے دیتا کسی کو اپنے زمانے کا، پیشوا نہیں بننے دیتا اس کو، پیشرو نہیں بننے دیتا اس کو۔ نظام طاغوت اس کو نوکر چاہیے، طاغوتیت کو ملازم چاہیے، غلام چاہیے، محکوم چاہیے۔ وہی نصاب بنایا، وہی تعلیم بنائی، وہی طریقہ بنایا۔ جن کو خدا نے بنایا کس کے لیے تھا، جنہیں بننا کیا تھا؟ موضوع یہ تھا ہمارا کہ امامت اللہ نے مقرر کرنی ہے۔ اب جب امامت، اب ایک تو امامت طلب کریں خدا سے، خدایا ہمارے امام بھی ہوں اور ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا۔ یہ قرآن کی دعا ہے۔ قرآن عموماً نہیں پیش ہوتا، رباعیاں قصیدے غریب کی محنت سن سن کے شیعہ جب پرورش پاتا ہے تو وہ شاعروں کی شاعری سن سن کے، ذاکروں کی ذاکری سن سن کے، خطیبوں کے چٹکلے سن سن کے نہ قرآن سنتا ہے، نہ حدیث سنتا ہے، نہ سنت ہوتی ہے، نہ فقہ ہوتی ہے، نہ عقیدہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سناتے، اپنی عقیدت سناتے ہیں۔ شاعر اپنا تخیل سناتے ہیں، اور یہی تخیل سن سن کے شیعہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اس نے ساری عمر قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ جب قرآن کی کوئی بات سنتا ہے بڑا عجیب اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہے۔ آپ اللہ کا فرمانا ہے وعباد الرحمن، یہ کون ہیں؟ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خدایا تو ہمیں امام بنا۔ الیکشن سے ہم نے امام نہیں بننا، عوام ہمیں امام نہ بنائیں، چونکہ عوام جب کسی کو امام بنائیں گے وہ بن جائے گا طاغوت۔ عوام کے پاس بہت طاقت ہے، صلاحیت ہے بنانے کی، عوام صرف طاغوت بنا سکتے ہیں، امام نہیں بنا سکتے، حاکم نہیں بنا سکتے۔ طاغوت سازی کی قوت ان کے اندر ہے، چونکہ جب بھی بنانے آئیں گے انہیں طغیان کرنا پڑے گا، انہیں دین خدا توڑنا پڑے گا، انہیں حدود خدا پھلانگنی پڑیں گی، انہیں تمام اللہ کے دستورات، آیات، رسول اللہ کے تمام فرامین انہیں توڑنے پڑیں گے عوام کو۔ پھر جا کر اپنے شہر کے فاسق و فاجر کو طاغوت کے منصب پر، سیٹ پر بٹھائیں گے عوام۔ طاغوت ساز نہ بنے، امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگو، اپنے لیے بھی دعا مانگو۔ اس سے امامت بھی تشریح ہو جاتی ہے، قرآنی امامت۔ بس قرآنی امامت وہ ہے جو ہر آدمی خدا سے طلب کرے۔ اس امامت کے درجات ہیں۔ ایک درجہ امامت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، یہ درجہ امامت کا مختص ہے نبیوں کے ساتھ اور معصومین کے ساتھ۔ وہ درجہ امامت کا دوسروں کو نہیں ملنا۔ جب خود اللہ کا فرمان ہے کہ عباد الرحمن میرے بندے وہ ہیں کہ جو مجھ سے امامت طلب کر رہے ہیں، اجعلنا من المتقین للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا،
یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مانگو آپ اللہ سے جو چیز اللہ نے خود جائز قرار دی ہے. اب کس سے ڈرتے ہو؟ ملنگوں سے ڈرتے ہو، غالیوں سے ڈرتے ہو، نصیریوں سے ڈرتے ہو، جاہلوں سے ڈرتے ہو. عباد الرحمن کون ہیں؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. تو جاہل ہے، تو حکمیت خدا کو نہیں مانتا، تو طاغوت کا پیروکار ہے، پس سلاما، تیرے ساتھ میری کوئی بات نہیں ہے. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار